بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر رمضان یہ افطار کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت رضا گیلانی اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت کے اندر حاضر. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. رمضان کا مہینہ اور بالخصوص اس کے اندر چونکہ نیکیوں کا جو موسم بہار بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ یقیناً جو سرکار شیاطین ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور بہت سارے جو ایسے مزاج جو عبادت کی طرف عام دنوں کے اندر اتنے زیادہ مائل نہیں ہوتے لیکن رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں کے اندر ان بدامہ گھڑیوں کے اندر ان تقدس معلومات کے اندر بالخصوص جو ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی اہم عبادت ہے جو پلر آف اسلام کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے, ہمارے ارکان اسلام کے اندر بھی شامل ہے. میری مراد ہے زکوٰۃ, اور چونکہ اسی کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر بھی ہے وقام الصلاۃ و اعطاء الزکوٰۃ کے حوالے سے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بلکہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سامعین ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ زکوٰۃ بڑی عام عبادت ہے اور بالخصوص ایک رکن ہے اسلام کا. تو بہت سارے لوگ تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کچھ لوگ ہیں وہ جو تساہل کا شکار بھی رہتے ہیں. تو زکوٰۃ کی جو وجوب ہے اور بالخصوص کا طریقہ کار اس کے حوالے سے مختصر آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صورت بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں ینفقون کا ایک لفظ ہے. مما ینفقون, یہ نفقہ سے بنا ہے, نفقہ کے لفظ سے بنا ہے. اس کا معنی ہے جدا کرنا, دور کرنا. اور اسی لیے جو منافق ہے نا وہ لفظ بھی اسی یہاں سے نکلا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں. انسان کی جو کرتا ہے اللہ کی عبادت یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے. زکوٰۃ کو دینا ہے, عطا کا معنی ہوتا ہے ذہن دینا. تو نماز قائم کب ہوگی جب ہم خشوع خضوع تمام لوازمات اس کے مستحبات سنن واجبات فرائض پورا کریں گے تو تب ہوگی. اگر نماز لفظاً تو نماز ہو جائے گی لیکن اقام الصلاۃ نہیں ہوگی. لہٰذا جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر ہے نماز کا تو وہاں اقام الصلاۃ, اور زکوٰۃ کا کیا دینا ہی دینا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کو مدنی اس لیے رکھا کہ لوگوں کا مزاج دیکھ کر حالات واقعات دیکھ کر قرآن پاک یکدم نازل ہی نہیں ہوا. اور جوں جوں ضرورت پڑتی گئی پہلے احکام کو منسوخ بھی قرآن پاک ہی کرتا ہے, پھر نئے احکام بھی دیتا ہے. اسی طرح مدینہ طیبہ میں جب لوگوں کا مزاج بن گیا کہ اب تو اسلام پہ ہم نے چلنا ہے, اور پھر جا کے زکوٰۃ کو بھی حکم ہوا کہ تم اب زکوٰۃ بھی دو. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ اول نے تو جنگ کا اعلان کر دیا. ان کے خلاف جنگ ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے, اور نہ دینا علیحدہ بات ہے, انکار کرنا کوئی اور بات ہے. نہ دینا تو ہو رہا ہے انکار کرنے والے کے لیے. اب جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری جسمانی عبادت ہے, حج کرتے ہیں جسمانی اور مالی عبادت ہے. اور اس طرح جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا جو بندے اور میرے درمیان ہے. ہر کام بندہ فرائض ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے, روزہ بین اللہ, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا میں بدلہ دیتا ہوں, اور اس کا جو بدلہ ہے نا میں خود ہوں, میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں خود ہی اس کو بدلہ دوں گا. دونوں لفظ. اور یہ روزہ کے بارے میں ہو گیا. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ جس طرح روزہ انسان کے جسم کو روحانی طور پہ پاک کرتا ہے, اسی طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی دور میں یہ زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تاکہ معیشت مستحکم ہو جائے, معیشت غربا مساکین کا حصہ جو ہے وہ دیا جائے. اب وہ کیسے دینا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کر دی کہ یہ کس کس کو دینا ہے. 8 مصارف ہیں اس کے جہاں جہاں یہ دینے ہیں. اب زکوٰۃ کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو بہت تفصیلاً بہت بڑا سبجیکٹ ہے, پوری بہت. اب کس طرح ہے کہ مال مویشی میں بھی زکوٰۃ ہے, اور ہماری جو کھیتیاں ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے,
یہ جو سبزیاں ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. جو سبزیاں فروخت کرنے کے لیے فارم بنے ہوتے ہیں وہاں زکوٰۃ ہے، وہاں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں چونکہ ہم بھی وہی کھا رہے ہیں، دینے والے بھی ہیں، وہ حکماً جو زکوٰۃ واجب ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ گل سڑ جاتی ہیں، نفع نہیں ہوتا، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. لہٰذا جو نہری زمینیں ہیں حالانکہ اس میں اتنی اللہ نے رعایت رکھی ہے کہ آپ 20% دیں، 10واں حصہ عشر کہلاتا ہے. عشر کا معنی ہے 10واں حصہ. اور جو بارشوں کے ذریعے سے سبزیاں ہوتی ہیں اس میں 10واں حصہ دیں. جو آپ نہر کا پانی لگاتے ہیں چونکہ تو ٹیکس دیتے ہیں تو لہٰذا اس کا 1/20 کر دیں. وہ بھی رعایت ہے. اس سے روزے کو بھی جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ اب روزے کا جو صدقہ فطر ہے یہ بھی ادا کرنا ہے ہم نے. اور صدقہ فطر بھی ایک ہماری جسمانی زکوٰۃ ہے. اور صدقہ فطر کو بھی آج ہم بس پوچھتے رہتے ہیں جی کتنا ہے، 2 سیر گندم ہے، 2 سیر، ہم بھول جاتے ہیں کہ انگور کتنے ہیں، کھجور کتنی ہے، باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کو محیط کرتا ہے کہ حسب استطاعت کوئی کتنا ہے، جتنا کوئی حسب استطاعت ہے اس کے مطابق یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اس میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ دے، لیکن ہم کم سے کم طرف جاتے ہیں. اسی طرح جو زکوٰۃ جناب نے جس طرح فرمایا، یہ جو زکوٰۃ ہے ہمارے ذہن میں وہ سونا چاندی ہی ہے. حالانکہ سونا چاندی ہی زکوٰۃ نہیں بلکہ ہماری گفتگو میں بھی زکوٰۃ ہے کہ ان تؤد الامانات الی اہلہا، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. ہم نے اپنے علم کی بھی ہماری زکوٰۃ ہے کہ اس کو ہم نے کہاں صرف کیا ہے کہ نہیں کیا. زکوٰۃ ٹھیک ہے ایک لفظ ہے لیکن اس میں قطعاً سونا چاندی نہیں یا پیسے نہیں ہیں. اب سونا اور چاندی حدیث پاک میں صرف چاندی کا ذکر آیا ہے کہ 200 ہو تو اس میں آپ نے 500 درہم دینے ہیں، اور 20 مسقال اگر سونا ہے تو اس کا آپ نے 1 حصہ دینا ہے. اب اس واقعات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولے 7.5 تون سونا برابر تھا 52 تولے چاندی کے. بے شک، یعنی اتنے وقت مطلب اس کا یہ ریشو برابر تھا. اب سونا جو واقع چلا گیا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے، لہذا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہے. بہرحال فقہ حنفیہ کے مطابق اور باقی فقہاء نے بڑے بڑے اختلاف لکھے ہیں کس ہے، کیسے ہے، کہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو زیورات ہمارے گھروں میں عورتیں پہنتی ہیں، مرد پہنتے ہیں، مرد سونے کا نہیں پہن سکتے، حرام ہے، چاندی کا رکھ سکتے ہیں. لہذا جو مردوں اور عورتوں کے پاس، دونوں لفظ میں بولوں، مردوں اور عورتوں کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن زکوٰۃ تب ہے جب وہ نیت یہ ہو کہ میں ان کو فروخت کروں گا. اگر نیت فروخت کرنے کی نہیں ہے تو جس طرح یہ لباس ہے، کپڑے جس کو ہم لباس کپڑے ہی کہتے ہیں، حالانکہ داڑھی بھی لباس میں شامل ہے، اس طرح زیورات بھی شامل ہیں لباس میں. تو خواتین ایسی بھی ہیں جن کو 2 تولے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایسی بھی ہیں جن کو 15 تولے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کم ان کو گزارا ہی نہیں ہوتا. لہذا یہاں بھی یہ فقہی مسائل ہیں، یہ بھی علماء سے پوچھے جائیں تو. اور یہ جو فقہ کا لفظ ہے نا، یہ بھی ينفقون سے نکلا ہے فقہ. اور اس لیے کہ وہ ایک سوراخ نہیں ہوتا کہ ایک سوراخ بند کریں گے وہ سام دوسرے سوراخ سے نکل جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں تفقہ فی الدین پیدا کرو. تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے فقہ حنفیہ کے تحت چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر حالات و واقعات کے پیش نظر اتنے پابندی بھی شریعت نے نہیں لگائی. شریعت بڑی حالات واقعات کے پیش نظر ہمارے فتوے مختلف ہو جاتے ہیں. تعزیرات ہیں، تعزیرات پہ ایک ہی جرم 2 بندے کرتے ہیں، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، تو ان کو سزا ایک جیسی نہیں ملے گی. امیر کو زیادہ تعزیر لگائی جائے گی کہ جی آپ 200 بندوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور جو مسکین ہے اس کو کہیں گے 10 بندوں کو کھلا دیں کم از کم. ہوگی وہ بھی تعزیر، ہوگی وہ بھی تعزیر. لہٰذا حالات و واقعات کے پیش نظر جس طرح کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی کے پیش نظر یہ دلیل ہے علماء کی کہ ہم نے حالات و واقعات کے پیش نظر یہ سزائیں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں. اور یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے اب مویشیوں کا دور یہاں نہیں ہے، لیکن جن کی یہ فارم بنے ہوئے ہیں، مویشی فارم ہیں، وہاں دیکھا جائے گا اگر 30 گائیں ہیں، 20 گائیں سے اوپر ہیں تو پھر بھی اس پہ ایک زکوٰۃ ہے.
اور بکریاں اگر 40 ہیں تو پھر ایک بکری زکوٰۃ ہے. اونٹ اگر 5 ہیں تو پھر ایک 2 سالہ اونٹ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے, یا ایک بکری دے یا 2 سالہ اونٹ دے. ماشاء اللہ علامہ صاحب, چونکہ ایک بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے اور یقیناً اس کے اوپر گفتگو جو ہے اس کے لیے ایک علیحدہ میں پروگرام بھی چاہیے. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کے ہم چلیں.